ایجوکیشن بینک کی نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ انگریزی میں ایڈیمز، فریزز اور فریزل وربز وغیرہ بہت زیادہ ضروری بھی ہوتے ہیں اور تھوڑی روایتی زبان سے ہٹ کر ہوتے ہیں، یعنی ان کی خصوصی توجہ اور پریکٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم فریزز، کلازز وغیرہ اور فریزل وربز تو پہلے پڑھ چکے ہیں، اس پہ ہم ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ آج ہم ایڈیمز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایڈیمز جس کو ہم اردو میں محاورے بولتے ہیں، ایڈیمز کیا ہوتے ہیں، کچھ اس کی سمجھ بوجھ کے بارے میں کوشش کرتے ہیں۔ ایڈیمز انگریزی میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو الفاظ جن کی ظاہری معنی الگ ہوتے ہیں اور ان کی جو کنٹیکسچول میننگ ہوتی ہے، جس میننگ میں، جس مطلب میں وہ استعمال ہوتے ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں۔ ان کو سیکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور ان کو سیکھنے کا طریقہ بھی کوئی رٹا لگانا نہیں ہے، بلکہ ان کا جملوں میں اور پیراگراف میں استعمال کرنے سے، اس طرح پڑھنے لکھنے سے ہی ان کی سمجھ آتی ہے، اور ایک دفعہ ان کی سمجھ آ جائے تو پھر وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہتی ہے، لیکن رٹنے سے یہ یاد نہیں ہوتے۔ ان میں ہڈن میننگ ہوتی ہے، اور یہ اس کلچر پر، اس تہذیب اور ثقافت پر بیس کرتے ہیں جہاں سے یہ آئے ہیں، یعنی انگریزی بولنے والے جو اہل زبان لوگ ہیں ان کے تہذیب و ثقافت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ بعض محاورے ایسے بھی ہوتے ہیں ایڈیمز جو برٹش اور امریکنز کے مختلف ہوتے ہیں، یعنی برٹش محاورے کو امریکنز نہیں سمجھتے اور امریکن محاورے کو برٹشرز نہیں سمجھتے، تو یہ کلچر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے، اور دونوں کلچرز میں تھوڑا بہت فرق تو ہے۔ تو آپ کو ایڈیم سمجھنے کے لیے ان لوگوں کو اور ان کے کلچر کو بھی تھوڑا بہت جاننا ضروری ہے۔ یعنی یہ ایک محاورہ ہے، ایلک واز ریلی ان دا ڈاگ ہاؤس when he forgot to bring home his social studies book۔ اب ڈاگ ہاؤس جو ہے، ایلک ڈاگ ہاؤس میں تھا تو وہ اپنی نوٹ بک یا کتاب وہ لانا بھول گیا۔ تو ڈاگ ہاؤس کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ ایڈیم ہے۔ ان دا ڈاگ ہاؤس مینز لاٹ آف ٹربل، یعنی وہ مصیبت میں تھا، کسی پریشانی میں تھا، اس لیے وہ کتاب لانا بھول گیا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی سزا ہو گئی ہو، کسی سزا میں یا کسی مصیبت میں ہو، تقریباً ایک ہی مطلب بنتا ہے۔ کنٹیکسچولی ہم اس کو جان سکتے ہیں۔ فالو یور نوز بھی ایک ایڈیم ہے۔ When I asked my teacher the way to the library, she said, follow your nose۔ جب میں نے اپنی ٹیچر سے لائبریری کا راستہ پوچھا، لائبریری کس طرف ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ سیدھی جاؤ۔ فالو یور نوز یعنی ناک کی سیدھ میں جاؤ۔ To get straight ahead۔ hang in there۔ hang in there کا کیا مطلب ہے؟ I was thinking about quitting when I heard my coach shout, hang in there, you can do it۔ میں کام چھوڑنے ہی والا تھا کہ میرے استاد نے، میرے ٹیچر نے مجھ سے کہا کہ ہمت کرو، hang in there، ہمت کرو، چھوڑنا نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ hang in there means not to give up trying۔ not to give up trying کا مطلب ہے ہمت نہیں ہارنا، محنت نہیں چھوڑنی۔ add fuel to the fire۔ جلتی پر تیل چھڑکنا، ہم بولتے ہیں جلتی پر تیل چھڑکنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ I wanted to help but I was afraid it would add fuel to the fire۔ میں مدد کرنا چاہتا تھا لیکن میں ڈر رہا تھا کہ اس سے کوئی جلتی پر تیل چھڑکنے والا کام نہ ہو جائے، یعنی پہلے ہی مصیبت ہونا اور مصیبت کو بڑھانا، کوئی ایسی غلطی کرنا، کوئی حماقت کرنا جس سے مصیبت اور زیادہ ہو جائے۔ Add fuel to the fire means when you do something that makes a bad situation worse۔ bad بری اور worse بری ترین کو کہتے ہیں، یعنی بری حالت کو مزید خراب کرنا۔
What idioms do you use? Please turn to a neighbor and tell an idiom that you use. آپ خود سے کچھ ایڈیمز جو آپ استعمال کرتے ہیں کامنٹس میں بتائیے. میں آپ کو کچھ اور ایڈیمز بھی دکھاتا ہوں. ایڈیمز کے بارے میں آپ کو کچھ تھوڑا بہت دکھاتا ہوں. ایک لسٹ آپ کی اسکرین پہ کچھ ایڈیمز ہیں, آپ یہ نوٹ کر لیں. I have locked the door. They are as safe as houses. As safe as houses. یہ جو کلرڈ ہیں یہ ایڈیمز ہیں, اور یہ جو ریڈ اورنج ریڈ کلر میں اس کی میننگ ہے ویری سیف. یعنی اگر آپ اس کو ریپلیس بھی کر دیں, ان ریڈ کلر جو بریکٹ میں دیے ہیں ان کو اس ایڈیم سے ریپلیس بھی کرے تو آپ کا سینٹینس سیف ہوگا, کریکٹ ہوگا. they are very safe. I have been in the seventh heaven since I got engaged. اس کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں, I have been extremely happy. تھرڈ سینٹینس ہے, if you have problem call me 24/7. تو آپ کہہ سکتے ہیں if you have problem you can call me at any time. 24/7 اور 24/7 اس کا مطلب ہے any time. 24 24 گھنٹے اور 7 ہفتے کے 7 دن, مطلب اینی ٹائم. If you keep asking him about his ex girlfriend you will be on thin ice. It means in a risky situation. یعنی اس کو برا لگے گا, آپ کو وہ ڈانٹے گا یا آپ سے لڑے گا, تو it's a risky situation. If you think I am going to climb that rickety ladder you are all wet. Means completely mistaken. It will be a cold day in July when our team wins the championships. It will be a cold day in July. It will never happen. Cold day in July. جولائی میں بہت گرمی ہوتی ہے. اگر ہم کہیں کہ it will be a cold day in July when we do this, اس کا مطلب ہے یہ کام آپ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہے raining cats and dogs. اس کا مطلب ہے rain heavily, بہت زیادہ بارش ہونا. 8 نمبر ہے نمبر 8 پہ. smoke like a chimney, smoke a lot, بہت زیادہ سگریٹ پینا. چمنی سے بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے. فیکٹری کا جو پائپ ہوتا ہے جو بہت دھواں نکالتا ہے, مشینوں کا دھواں. اسٹریٹ ایرو, اسٹریٹ ایرو کا مطلب ہے بہت سیدھا سادہ ہونا. an honest trustworthy person ہونا. in the dark کا مطلب ہے unaware, یعنی کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہونا. اندھیرے میں ہونا یعنی بے خبر ہونا. put my face on, اس کا مطلب ہے ایپل کاسمیٹکس. اس طرح لیٹس کم بیک سون بیفور دا ہیونز اوپن. ہیونز اوپن, آسمان کا کھل جانا مطلب بارش شروع ہو جانا. اور لاسٹ نمبر ہے 13, لیٹس گو آؤٹ اینڈ soak up some sun. soak up some sun یعنی enjoy the sun. soak کا مطلب ہے بھگونا, خود کو بھگونا. سورج میں خود کو بھگونا, وہ تو پانی نہیں ہے, اس کو ہم کس طرح خود کو بھگو سکتے ہیں. تو یہ کچھ ایگزامپلز ہیں, آپ نوٹ کر لیں. اس کے ساتھ ہم اپنا آج کا سبق ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ.